بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے آپ کے نئے سلسلے کی دوسرا حصہ منہاج العربیہ حصہ دوم کا آج درس نمبر 1 شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ درس نمبر 1 اس میں ہیڈنگ جو ہے ہماری مؤنث اسماء اشارہ۔ اس سبق کے اندر مؤنث اسماء اشارہ کا استعمال کریں گے، ہاذا اور تلکا، ہاذہ اور تلکا کا استعمال کریں گے۔ ہاذہ جو ہے وہ اسم اشارہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا جو مشار الیہ رہے گا وہ مؤنث رہے گا، اور تلکا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث بعید کے لیے رہتا ہے اور اس کا مشار الیہ مؤنث ہوگا، اور تلکا کا استعمال واحد کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اب ہاذہ معنی یہ اور تلکا معنی وہ۔ ہاذہ بنتن، ہاذہ معنی یہ، بنتن معنی لڑکی، جمع اس کی آتی ہے بنات۔ ہاذہ بنتن یہ لڑکی ہے۔ ہاذہ یہ اسم اشارہ مبتدا ہے اور بنتن یہ مشار الیہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ ہاذہ یہ اسم اشارہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اس لیے اس کا مبتدا بننا صحیح ہوا کرتا ہے۔ معرفہ کی جو اقسام ہیں سات، اس میں سے اسم اشارہ بھی ہے، اور مبتدا اور خبر میں سے یہ کہ مبتدا اکثر و بیشتر معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہاذہ اسم اشارہ یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور خبر بنتن یہ نکرہ ہے۔ آگے ہے تلکا طاویلۃن۔ تلکا معنی وہ مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے، اور طاویلۃن معنی میز، جمع طاویلات۔ تلکا طاویلۃن وہ میز ہے۔ تلکا اسم اشارہ مبتدا ہے اور طاویلۃن مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہاذہ مبراتن۔ مبرات معنی ہوتا ہے قلم تراش، قلم چھیلنے والا۔ ہاذہ معنی یہ مؤنث ہے تو اس کا مشار الیہ مبرات یہ بھی مؤنث ہے، اور مؤنث کی علامتیں 3 ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے آخر میں علامت تانیث بولتا ہو، یا الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو۔ ہاذہ مبراتن، ہاذہ مبراتن یہ قلم تراش ہے، اس کی بھی ترکیب یہی ہے۔ ہاذہ اسم اشارہ مبتدا، مبراتن قال مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے تلکا محایتن۔ تلکا معنی وہ اور محایتن معنی ہوتا ہے ربر، وہ مٹانے والی جو مٹایا جاتا ہے، جس سے لکھے ہوئے کو اس کو بولتے ہیں محایتن، مٹانے والی ربر۔ تلکا محایتن وہ ربر ہے۔ تلکا معنی اس کا استعمال مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے، اور اس کا مشار الیہ مؤنث رہتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تلکا اسم اشارہ مبتدا، محایتن مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے ہاذہ کراستن۔ ہاذہ معنی یہ اور کراستن معنی کاپی، جمع کراساتن، جمع مؤنث سالم۔ ہاذہ کراساتن یہ کاپی ہے۔ ہاذہ اسم اشارہ مؤنث مبتدا اور کراستن مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے البنت جالستن۔ اب یہ بنتو معرب باللام اگر ہو جائے تو مبتدا بنتا ہے، یعنی علم ہو یا اسم اشارہ ہو یا اسم ضمیر ہو یا مضاف ہو کسی ایک کی جانب، یا معرب باللام ہو، وہ بھی مبتدا بنتا ہے۔ تو یہ البنتو معرب باللام مبتدا ہے، لڑکی، جالستن معنی بیٹھی ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، جالستن۔ البنت جالستن لڑکی بیٹھی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو تو اس میں مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ البنت جالستن لڑکی بیٹھی ہے، البنت مبتدا، جالستن شبہ فعل، اس میں ہیہ ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی، یعنی اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے الطاویلۃ صغیرۃ۔ الطاویلۃ معنی میز، صغیرۃ معنی چھوٹی۔ الطاویلۃ صغیرۃ میز چھوٹی ہے۔ الطاویلۃ یہ مبتدا ہے اور اس پر الف لام داخل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین داخل نہیں ہوتی، اور جس پر تنوین ہو اس پر الف لام نہیں آتا۔
اور یہ چونکہ مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے اس لیے اس پر الف لام داخل ہو کر اس کو معرفہ بنایا گیا، اور خبر نکرہ ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں صغیرۃ خبر یہ نکرہ ہے۔ الطاولۃ صغیرۃ میز چھوٹی ہے، المبرات جدیدۃ قلم تراش جدیدۃ نیا ہے، قلم تراش نیا، اس کی بھی سیم ترکیب یہی ہے۔ المحایۃ مفیدۃ ربر مفید ہے، ربر فائدے مند ہے۔ الکراست ضروریۃ کاپی ضروری ہے، کاپی ضروری ہے۔ آگے ہے ہاذہ البنت جمیلۃ، ہاذی معنی یہ، البنت یہاں آپ نے دیکھا اس کے اندر اب تک یہاں مبتدا جو ہے اکثر و بیشتر یہ معرفہ ہی تھا، یا اگر اس میں اشارہ کی صورت میں مبتدا تھا تو وہ مؤنث تھا، چونکہ یہ سبق ہی اس لیے ہے کہ مؤنث اسماء اشارہ کا استعمال ہے اور اس میں ظاہر مؤنث کا بھی استعمال ہے۔ تو یہاں اب تک آپ نے دیکھا کہ مبتدا معرب باللام ہے یا مبتدا ضمیر ہے اور خبر نکرہ ہے۔ اب یہاں سے ایک نئے جملے استعمال کر رہے ہیں، ہاذہ البنت جمیلۃ، ہاذہ البنت، یہ جب مشار الیہ پر الف لام داخل ہو جائے تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا مل کر کے مجموعہ مبتدا بنتا ہے اور جمیلۃ اس کی خبر ہے۔ تو اب کہیں گے اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا اور جمیلۃ خبر۔ ہاذی معنی یہ، البنت معنی لڑکی، یہ لڑکی، جمیلۃ خوبصورت ہے، ہاذہ البنت جمیلۃ یہ لڑکی خوبصورت ہے، لا قبیحۃ، لا قبیحۃ بدصورت نہیں، بری نہیں، بدصورت نہیں۔ پھر آگے ہے تلک الطاولۃ صغیرۃ لا کبیرۃ، تل کا معنی وہ اور الطاولۃ معنی میز، تل کا اس میں اشارہ، الطاولۃ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا اور صغیرۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تلک الطاولۃ صغیرۃ وہ میز چھوٹی ہے، لا کبیرۃ بڑی نہیں۔ پھر آگے ہے اس کے ہاذہ تلک المبرات قدیمۃ، تلک المبرات جدیدۃ، تلک معنی وہ، المبرات معنی قلم تراش، جدیدۃ معنی نیا، تلک المبرات جدیدۃ وہ قلم تراش نیا ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں ایک بات کہ کوئی چیز اگر عربی کے اندر مؤنث ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اردو کے اندر بھی وہ مؤنث ہی استعمال ہو، جیسے کہ قلم تراش نیا ہے، یہ اردو کے اندر تو مذکر استعمال ہے لیکن عربی کے اندر تا کے ساتھ مؤنث استعمال ہے۔ تلک المبرات جدیدۃ وہ قلم تراش نیا ہے، لا قدیمۃ پرانا نہیں۔ کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، کلو معنی ہر، شیء معنی چیز، فی معنی میں، ھذا الرسم رسم معنی تصویر، ھذا معنی اس تصویر کی ہر چیز، یا یہ کہیں گے ہر چیز اس تصویر میں ہر چیز، لیکن استعمال اور صحیح طور پر ترجمے کے طور پر کہتے ہیں اس تصویر کی ہر چیز۔ فی معنی میں کا اضافت منیہ کے طور پر ہم کہہ دیں گے، اضافت منیہ میں کاکی کے ترجمہ کرتے ہیں۔ کل شیء فی ھذا الرسم اس تصویر کی ہر چیز، للبنتی لڑکی کے لیے ہے، یہ پورا مل کر کے کل شیء فی ھذا الرسم مبتدا ہو جائے گا اور للبنتی جار مجرور سے مل کر کے خبر ہوگی۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، البنت لڑکی، مشغولۃ مشغول ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں، البنت مشغولۃ بالقراءۃ لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے، والقراءۃ لازمۃ لکل بنت پڑھنا لازمۃ ضروری ہے، لکل بنت ہر لڑکی کے لیے، پڑھنا ہر لڑکی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سبق جو ہے ہمارا یہ مکمل ہو گیا، منہاج العربیہ حصہ دوم کا۔ آج ہم نے سلسلے کا پہلا سبق مکمل ہوا۔ ہمارا جو طریقہ کار ہم نے پہلے والے حصے میں رکھا تھا کہ ہم جو اس کتاب کے اندر جو سوالات رہتے ہیں ان سوالات کو جوابات کے ساتھ ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح سے ہم ترجمہ پیش کریں گے تاکہ آسانی سے آپ کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو سکے، اور پھر اردو سے جو عربی بنانا ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سبق نمبر ہمارے منہاج العربیہ حصہ دوم کے سبق نمبر اول کے سوالات ہیں، ادھر کتاب کے اندر جو موجود ہیں، اور ادھر ہم نے اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو ہم ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر ان کے جوابات کا ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ سوال نمبر پہلا ایک ہے، اینا تلک البنت، اینا مانے کہاں، تلک البنت وہ لڑکی، اینا تلک البنت وہ لڑکی کہاں ہے؟ جواب ہے تلک البنت فی الغرفۃ وہ لڑکی کمرے میں ہے۔ پھر آگے لمن المبرات
قلم تراش کس کی ہے؟ جواب المبرات للبنت، قلم تراش لڑکی کی ہے۔ پھر آگے لمن الکراست، کاپی کس کے لیے، یعنی کاپی کس کی، لام مانے لیے تملیغ کے لیے آتا ہے، اور مانے کس کا، کس کے، اور کراست مانے کاپی۔ لمن الکراست، کاپی کس کی ہے؟ الکراست للبنت، کاپی لڑکی کی ہے۔ پھر آگے کیفا تلک المبرات، کیفا مانے کیسا، تلک المبرات وہ قلم تراش کیسا ہے؟ جواب ہے تلک المبرات جدیدۃ، وہ قلم تراش نیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر پورا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے اور جدید اس کی خبر ہے۔ پھر آگے این الطاولۃ، میز کہاں ہے؟ جواب ہے الطاولۃ امام البنت، میز لڑکی کے سامنے ہے۔ پھر آگے من مشغول بالقراءۃ، من مانے کون، مشغول من مشغول ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں، من مشغول بالقراءۃ پڑھنے میں کون مشغول ہے؟ جواب ہے البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی پڑھنے میں مشغول ہے۔ پھر آگے سوال ہیں، یہ اتنے سوالات تھے ہمارے سامنے، یہ ہو گئے۔ اب آگے جو ہے اردو سے جو عربی رہتی ہے ہماری کتاب کے اندر، اردو بنانے سے عربی ترجمہ کرو، تو یہاں اردو ہم نے سامنے رکھی ہے اور اس کے سامنے جو ٹیبل بنا کر آپ کے سامنے عربی بنا کر کے پیش کی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے کتاب کا، یہ کاپی ہے، حاضی مانے یہ، کراستن مانے کاپی، اور جملہ جب مرکب تام ہو جائے تو اس کے ترجمے میں اردو کے اندر ہے، ہی، ہے وغیرہ آتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حاضی کراستن، یہ کاپی ہے۔ پھر آگے وہ ربر ہے، وہ کی عربی تلکا، اور چونکہ مشار الیہ مؤنث ہے تو تلکا استعمال ہوا، اور دور کے لیے ہے تو تلکا استعمال ہے۔ تلکا محایتن، تلکا مانے وہ، محایتن مانے ربر، تلکا محایتن وہ ربر ہے۔ پھر آگے یہ قلم تراش ہے، حاضی مانے یہ، مبراتن مانے قلم تراش، حاضی مبراتن یہ قلم تراش ہے۔ پھر آگے وہ باغ ہے، تلکا مانے وہ، حدیقتن مانے باغ، تلکا حدیقتن وہ باغ ہے۔ پھر آگے یہ مدرسہ ہے، حاضی مانے یہ، مدرستن مانے مدرسہ، حاضی مدرستن یہ مدرسہ ہے۔ پھر آگے یہ میز ہے، حاضی مانے یہ، طاولتن مانے میز، حاضی طاولتن یہ میز ہے۔ پھر آگے وہ کرسی ہے، ذالکا مانے وہ، کرسی مانے کرسی، ذالکا کرسی وہ کرسی ہے۔ پھر آگے یہ دوات ہے، حاضی مانے یہ، دواتن مانے دوات، حاضی دواتن یہ دوات ہے۔ پھر آگے وہ قلم ہے، ذالکا مانے وہ، قلم مانے قلم، ذالکا قلم وہ قلم ہے۔ پھر آگے یہ لڑکا ہے، حاضہ مانے یہ، ولدن مانے لڑکا، حاضہ ولدن یہ لڑکا ہے۔ پھر آگے وہ لڑکی ہے، تلکا مانے وہ، اور بنتن مانے لڑکی، تلکا بنتن وہ لڑکی ہے۔ تلکا کا استعمال مؤنث بعید کے لیے ہوتا ہے اور بنتن کا استعمال مؤنث کے لیے، لڑکی کے لیے، تلکا بنتن وہ لڑکی ہے۔ باغ خوبصورت ہے، الحدیقۃ مانے باغ، اور جمیلۃ مانے خوبصورت، الحدیقۃ جمیلۃ باغ خوبصورت ہے۔ پھر آگے ہے مدرسہ بڑا ہے، المدرسۃ مانے مدرسہ، چونکہ مؤنث ہے تو اس کی خبر آئے گی کبیرۃ مؤنث، کبیرۃ مانے بڑا، المدرسۃ کبیرۃ مدرسہ بڑا ہے۔ پھر آگے گفتگو مفید ہے، المحادثۃ مانے گفتگو، مفیدۃ مانے مفید فائدہ مند، المحادثۃ مفیدۃ گفتگو مفید ہے فائدہ مند ہے۔ پھر آگے تعطیل قریب ہے، العطلۃ مانے تعطیل، قریبۃ مانے قریب، العطلۃ یعنی چھٹی قریب ہے۔ پھر آگے وہ باغ مشہور ہے، تلکا مانے وہ، الحدیقۃ مانے باغ، تلک الحدیقۃ وہ باغ، معروفۃ مشہور ہے۔ میوہ لذیذ ہے، الفاکہۃ مانے میوہ، لذیذۃ مانے لذیذ، الفاکہۃ لذیذۃ میوہ لذیذ ہے۔ پھر آگے یہ کاپی کس کی ہے، لیمن مانے کس کی، اور حاضل کراست مانے کاپی، لیمن حاضل کراست یہ کاپی کس کی ہے؟ جواب ہے یہ کاپی اس لڑکی کی ہے۔ یہ کاپی حاضل کراست یہ کاپی لے تلکل بنتی اس لڑکی کی ہے، حاضل کراست لے تلکل بنتی یہ کاپی اس لڑکی کی ہے۔ پھر آگے یہ قاعدہ سہل ہے یعنی آسان ہے،
حاضر القاعدۃ یہ قاعدہ سہلۃ آسان ہے سہل ہے۔ پھر آگے ہے اس کے دعوت سنت ہے، دعوت سنت ہے، الدعوت مانے دعوت، سنت مانے سنت، الدعوت سنت دعوت سنت ہے، یہ سنت میٹھی ہے۔ حاضی مانے یہ، السنت مانے سنت، حاضی سنت حلوۃ مانے میٹھی، حاضی سنت حلوۃ یہ سنت میٹھی ہے۔ پھر یہاں پر یہ سبق کی تمرین مکمل ہوئی۔ اب پھر اس کے آگے جو ہے مناسب کلمہ لگا کر جملہ پورا کرو۔ ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا چونکہ کتاب کے اندر آپ کی اتنا نہیں تھا بلکہ خالی جگہ تھی، ہم نے وہ آپ کو سامنے فل کر رہے ہیں پورا طور پر۔ ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، مناسب لگا کر کے خالی جملہ لگا کر فل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے الحدیقۃ کبیرۃ، باغ بڑا ہے۔ دوسرا یہاں پر جو آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک مفرد ہے، ہم نے ایک اس طرح آگے یا پیچھے لگا کر کے اس کو مرکب تام بنایا ہے۔ المبرات جدیدۃ، قلم تراش نیا ہے۔ تلک الطاولۃ صغیرۃ، وہ میز چھوٹی ہے۔ البنت تلک البنت جالست، لڑکی بیٹھی ہے۔ تلک محایۃ، تلک محایۃ وہ ربر ہے۔ البنت جالست وہ لڑکی بیٹھی ہے، تلک محایۃ وہ ربر ہے۔ الکراست للکتابۃ کاپی لکھنے کے لیے ہے۔ الببغاء جمیل، الببغاء جمیل طوطا خوبصورت ہے۔ الحبر اسود، روشنائی کالی ہے۔ ھذا وقت المحادثۃ، یہ گفتگو کا وقت ہے۔ البرتقال حامد، سنترا کھٹا ہے۔ التفاح حلو، سیب میٹھا ہے۔ قنو الموز معلق، کیلے کی پھنی لٹکی ہے۔ اھذہ مدرسۃ، کیا یہ مدرسہ ہے۔ ذالک فاکہانی، وہ میوے والا ہے۔ الفاکہۃ لذیذۃ، میوہ لذیذ ہے۔ تعلیم القرآن مفید، قرآن کی تعلیم مفید ہے۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے۔ رسول الاسلامی محمد، اسلام کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سبق منہاج العربیہ حصہ اول کا یہ سبق مکمل ہو گیا، تمرین، ترجمے اور سوال و جواب کے ساتھ۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔